السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا پارہ لا یحب اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارہ میں چوتھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے 176 تک 29 آیات ہیں، جو کہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ جو پہلا رکوع ہے یہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 6 آیات گزشتہ پارے میں گزر چکی اور 5 آیات یہاں ہم ان کو پڑھیں گے۔ پھر اسی پارے سے سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے اور آیت نمبر 82 پر یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ سورۃ المائدہ کے 10 رکوع اور 5 آیات بنتی ہیں۔ لہٰذا اس پارے میں مجموعی طور پر 111 آیات ہیں، جو کہ تقریباً 14 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ لا يحب اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا الجہر علانیہ بالسوء کسی برائی کو، من القول بات میں سے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ کی جائے، یعنی اس کی برائی اپنی زبان پر لائی جائے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو خیرا کسی بھلائی کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لائے اور کسی کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ایک رستہ نکال لیں، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان وہ تیسرا رستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر، آپ سے
اہل الکتاب اہل کتاب، یسألو کا اہل الکتاب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے ان سے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات مانگی تھی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں کھلی آنکھوں اللہ دکھلا، ارنا اللہ، ہمیں اللہ دکھلاؤ، جہرتن، کھلی آنکھوں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں، اس ظالمانہ مطالبے کی پاداش میں ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اتخذوا العجل، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، یہ اس کے بعد بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بڑا واضح غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، بمیثاقہم، جب ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن، جھک کر، یعنی بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہو تو جھک کر داخل ہو جاؤ۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا، اور ہم نے انہیں کہا لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اپنے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو ان کا جو قتل کرنے کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ یہ ان کے بہت سارے جرائم کا ذکر کیا، پھر فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب یہ پکے کافر ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس یہ اب ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم۔ وبکفرہم وقولہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے جو حضرت مریم کے بارے میں جو بہتان عظیم کہا، ان پر ناحق بہت بڑا الزام لگایا۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم، حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا۔ عیسی ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے، رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے۔ وما قاتلوہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس شخصیت کو، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی دے سکے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں اشتباہ ہو گیا، یہ شک و شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، لفی شک منہ، وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی شکوک و شبہات کے پیچھے چل رہے ہیں۔
صرف ان کا خیال ہے جس کے پیچھے یہ اپنے عقائد بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وما قتلوہ یقینا، یہ بالکل یقینی بات ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقت یہ ہے بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی تو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لا کر رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا کر رہے گا، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر حال میں ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو اس ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں نے کیا، فَبِظُلْمٍ، اس ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادو، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے جو یہودی بن گئے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دی، طیبات، وہ کئی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو کہ ان پر حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے عن سبیل اللہ کثیرن، کہ وہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں بہت زیادہ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا یہ سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے ہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناحق لوگوں کا مال کھانا، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور فرمایا اور ہم نے ان میں سے جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، البتہ ان بنو اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، تو فرمایا خاص طور پہ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اس حالت میں کہ ان کا اللہ پر بھی وہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔